الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبه محمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة صدق الله العلي العظيم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك بخير خلق عزیزان گرامی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم دوستوں اور بزرگوں، اس آیت کریمہ اللہ کریم نے مجھے آپ کے سامنے اس رب العالمین کا جو کلام کو بتانے کی توفیق دیا. بات تو مختصر ہے. دو آیت میں اللہ کریم نے انسان کو جو حالت اس کے جو کردار کو سنا دیا ہے. انہی آیتوں کو کل ظہر سے پہلے جو کچھ بات ہوا مستورات کے بیچ میں سامنے رکھا. اتنی بڑی عجیب بات ہے جو لوگوں میں ہم کیا ہیں ہم خود جانتے ہیں. ہمارا کردار ہمارے سامنے ہے. سارے زندگی کے اعمال کو جو کم و بیش جس طرح کا اس میں جتنی اخلاص ہے، جتنی طاقت ہے، جتنی جو قرب الہی ہے، ہم خود سمجھتے ہیں. حالانکہ آج دنیا میں اعمال کے طور پر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، شکل و صورت سے اس میں سے بہت ہے. اسلامک اگر ادا ہو تو اس طرح شکل ہونی چاہیے، لیکن اللہ کریم شکل کے ساتھ ساتھ کردار کا طلب کرتا ہے. اور نبی علیہ السلام کی زندگی ابتدا سے لے کر 23 سال انتہا تک کردار پر تھا. ان کے صحبت میں ایمان نصیب ہوا. سینوں کے ساتھ سینہ لگانے سے اللہ کے تعلق ملا ہے، نبی کا پہچان ملی. اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے جینے کا بڑے خوبصورت اندازہ نبی علیہ السلام نے بتا رکھا. لیکن ان آداب کے ساتھ ساتھ اللہ کریم یہ جو تنبیہ بھی دے رہے ہیں، منکم من یرید الدنیا، آپ لوگوں میں سے لوگ ایسے ہیں دنیا کو چاہنے والے بھی ہیں، اور آپ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں آخرت کو چاہنے والے. آخرت کو جو چار چلن اپنے شکل بنا کر دنیا سے جو ڈوبنے والے بھی نظر آتے ہیں. کہیں ایسے بھی جو لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کے جو دلوں میں اللہ بستا ہے، اللہ تعلق بستا ہے، نبی علیہ السلام سے جو محبت بستا ہے، اللہ کے جو اتنی گہرائی سے وہ چاہت رکھتے ہیں، اور رب کے پہچان کے بغیر، رب کے جو تعلق کے بغیر، رکھتے ہوئے رب سے جو محبت کے بغیر، رب کے جو رسائی کے بغیر عبادت نہیں. لوگ بھلے جو بھی کہہ لیں، بڑے دعوے سے کہہ لیں ہم ہی سب کچھ ہیں، لیکن تم کتنے ہو، میں کتنا ہوں، ہمارا رب گہرائی سے دیکھتا. کیا واقعی دنیا کے کیچڑوں میں ڈوبے ہوئے ہو یا اللہ کا چاہت میں تم ڈوبے ہوئے ہو؟ حالانکہ ہر تنظیم کا کنونشن کراتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، کچھ باتیں بھی ہو جاتی ہیں. اپنے جو ایک مشن کا اس کا جو بارے میں بہت خلاصے سے ان کو بتایا جاتا ہے. یہ مشن کیوں شروع ہوا ہے، کس لیے شروع ہوا ہے، اس کو کہاں لے کر جانا ہے.
آپ لوگ جو کارکن ہیں کتنے آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے، وہی ہر تنظیم بتاتا ہے۔ لیکن صوفی کیا ہے، تم لوگوں کے ساتھ کتنا لے جاؤ گے وہ بات دوسری ہے، لیکن پہلے اپنے آپ کو بناؤ۔ ہم نہیں بنیں گے یہ مت سوچو دوسرا بن جائے گا۔ تمہارا کردار خود تبلیغ ہے، تمہارا لین دین، تمہارا اوڑھنے کا طریقہ ہے، تمہارا بولنے کا طریقہ ہے، تمہارا چال چلن طریقہ ہے، اہل میں کس طرح ہے، باہر کس طرح ہے، پڑوسی میں کس طرح ہے، یہ ایک کردار ہے۔ آپ اگر سالن بنائے پڑوسی کے لیے تھوڑا اضافہ کر دیجیے، کبھی کوئی بات ایسا ہو جاتا ہے پڑوسی دے دیا کرے، یہ کردار ہے۔ لیکن آج پڑوسیوں کو زمین پہ کھینچ لینا، پڑوسیوں کے اوپر جادو کر دینا، پڑوسی کب گرے گا کب وہ ہم اٹھیں گے یہ سوچنا، یہ بالکل تبدیل ہو گیا، الٹ ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود بھی مزید بڑا ہے۔ اچھے لیے تو تعداد دیکھو تو ہر سال لاکھوں روپے چلے جاتے ہیں۔ تو واپس آنے کے بعد حاجی کے اوپر ایک توقع ہوتا ہے، اس بندوں میں ایک کردار ہونے چاہیے، اس بندے کی وجہ سے چلو ہم تو حاجی نہ سے یہ تو حاجی بن گیا، اس سے کچھ بات ہم توقع رکھتے ہیں، وہ بات ہوتا ہے نہیں۔ 2-4 دن کچھ بات ہوتی ہے، کچھ کھجوروں کو کچھ زمزموں ہوتا ہے، ہم تقسیم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، پھر وہی حاجی چند دنوں کے بعد حاجی بن جاتا۔ وہی بات چلا کشی کی بات ہوتی ہے، چلا میں چلے جاتے ہیں، بہت سارے خزانوں کو ڈھونڈ کر آئے گا اور لوگوں کو بانٹے گا، یہ توقع کرتے ہیں۔ اور اکثر و بیشتر میں لین دین بالکل صحیح نہیں ہے، وہ صرف لینا ہی جانتے ہیں، دینا وہ سمجھتے ہیں یہ میرا نہیں ہے۔ اگلوں کو دلوں میں آگ لگا دیتے ہیں، ایک آہ کا کارن اور سبب بن جاتے ہیں۔ کہاں سے شروع ہوا مسلمانوں کو جو کردار کا اسلام، اور کہاں جا کر اب رکا ہے؟ کردار یعنی اسلام میں نہیں، اسلام میں ہے، مسلمانوں میں نہیں۔ تکلیف ہوتا ہے علماء حضرات ہمارا جتنے بھی ہیں لوگوں کو ہر جمعے میں یا جب بھی موقع ملتا ہے کردار کے متعلق آگاہ کرتے ہیں۔ اچھا یہ کردار کس کے ساتھ ہے؟ منکم من یرید دنیا، آپ لوگوں میں سے دنیا کو چاہنے والے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ جسم ہے، جسم اور اس کے ساتھ لگا ہوا جو عقل سلیم وہ دنیا کو چاہے گا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے اللہ کو جانے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے اللہ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے۔ کردار اسلام اور نام کا کیریکٹر بلڈنگ ہے، اس کو جانے، اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، اللہ کبھی اس ذرے کو اس میں رکھا ہی نہیں۔ جسم کیچڑ ہے، دنیا کیچڑ ہے، جسم کے تعلق دنیا کے ساتھ ہے، دونوں کا رابطہ ہے۔ کردار بنانا ہے، روح کو سجانا پڑتا ہے، روح کو طاقتور بنانا پڑتا ہے، روح کو زندہ کرنا پڑتا ہے۔ جسم کو زندہ رکھنا ہے، جسم کو چاہت کے مطابق اس کو کھلائیے پلائیے، دنیا کی جو تعلیم دے دیجیے، دنیا داروں کو صحبت میں بٹھا دیجیے، کیا فن چاہیے، انجینئرنگ کا، ڈاکٹریٹ کا، اور جو بھی کچھ ہے کاشتکاری کا، بڑے یعنی کہ راکٹ چلانے کا، ان لوگوں سے بٹھا دیجیے، یہ عقل سلیم کو پورا سیکھے گا۔ کبھی اس کا اوارڈ بھی مل جاتا ہے، یہ بڑا یعنی کامیابی کام کیا ہے، لیکن اس کا نہ آخرت کا نہ اللہ کا قرب کا کوئی لینا نہیں۔ اس کا ایک معیار ہے، اس معیار پر کام کر سکتا ہے، اس کے لیے بھی اس کا جو اغراض جو 5 گیٹ آف نالج جو کہتے ہیں اس میں جو صلاحیت چاہیے، کان کے لیے سننا اور زبان کے لیے بولنا اور دماغ کے لیے شعور پیدا کرنا، یہ ہر چیزوں کو ایک بات ہوتی ہے۔ ان باتوں میں صلاحیت تب جا کے وہ تعلیم بھی جو حاصل کر سکتا ہے۔ کتنے بچے جو گھروں میں آپ دیکھیں گے اپاہج بن کر، ہینڈی کیپ بن کر، دماغی کمزوری بن کر، دیکھنے میں کان بھی ہے، زبان بھی ہے، آنکھ بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ پڑھ نہیں سکتا، آپ کی باتوں کو سمجھ نہیں سکتا۔ آپ ہی کے سامنے اللہ کریم ایک نمونہ بتاتا ہے، دیکھو آپ نے ایک صلاحیت میں نے دیا، اس میں ایک صلاحیت میں کمی آپ دیکھیں گے، لیکن اس کا کمزوری وجہ سے دنیا میں کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتا۔
لیکن یہی صلاحیت اللہ کریم ہمارے اندر اللہ کو حاصل کرنے میں نبی علیہ السلام زندگی تک ان کے کردار تک پہنچ ہو سکتی ہے، اور قرب الہی میں ابتدا سے لے کر انتہا سفر کرنے کے لے کر یہ ساری چیزیں عبادت میں جو خشوع وہی حاصل کرتا ہے، خضوع وہی حاصل کرتا ہے۔ اخلاص کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، سبھی بیان کرتے ہیں اخلاص کے جو مرکز بھی روح ہے، اور کتب اور غوث ابدال کا مرکز بھی روح ہے۔ جب اس میں مضبوطی ہو ساری چیز اس میں جو نعمتوں کا حاصل ہوتی ہے، اور یہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں۔ دنیا میں کیوں کردار نہیں ہے؟ روح کے متعلق صلاحیت نہیں ہے، روح کے متعلق طاقت دینے والے کوئی نہیں ہے، روح کے متعلق صحبت نہیں ہے۔ جب تک صحبت نہیں ہے پھر وہ جو اثر بھی نہیں ملتا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ کو جو لقبی ہے اصحاب رسول، اصحاب رسول کیا ہے؟ صحبت رسول۔ ساری زندگی انہوں نے اپنے استاد، اپنے جو مرشد، اپنے جو پیر نبی علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھے گئے، جو کچھ ملا انہوں نے دامن پھیلا دی، نبی علیہ السلام کے اس دامن میں ڈالتے گئے۔ یہ اصحاب رسول۔ سالکین مریدین جس مرشد کے ساتھ اپنے سینوں کے ساتھ سینہ لگا دیتے ہیں، ان کے سینے میں سے جو کچھ یعنی ابھر کر آتا ہے وہ سمیٹتے ہیں، تو ان مریدین کو یعنی جو طریقت میں بانٹ دیتے ہیں۔ اگر واقعی مرشد میں اللہ کرے صلاحیت رکھ دیا، اگر مریدین میں وہ صلاحیت وصول کرنے کا طاقت رکھ دیا ہے تو یہ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ورنہ میں ہی ہوں، تو ہی ہے، تو پھر وہ ملتا نہیں۔ وہی مثال ہے آب زمزم بھی پی لیے، لیکن پھر موت کا جو اس کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، زندہ کیسے ہوگا؟ آب زمزم اس کو موت سے تھوڑا دور کر کے زندگی کو عطا کرنا۔ موت تو ہر ایک کو آنا ہے، لیکن جو قربت موت ہوتا ہے وہ بعید موت ہو جاتا ہے، قیامت سے پہلے اس کو بھی گزرنا ہے۔ لیکن آب زمزم میں اللہ کریم نے وہ طاقت دیا۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ وہ کسی نے دیکھا تھا، کسی نے نہیں، لیکن اللہ اگر چاہے کسی کو دکھا دیتا ہے۔ بس خضر علیہ السلام کی بہت چرچا ہے، کس نے دیکھا، ثبوت مانگتے ہیں، لیکن کسی کو اللہ کریم نے دکھانا ہے، بٹھانا ہے، ملاقات کرانا، کرا دیتا ہے۔ یہ بات مرضی میرا نہیں ہے، مرضی اس کا۔ اس اجتماع کے مطلب یہی ہے، چند لوگ جڑتے ہیں، اتنے ہی لوگ بعد میں بھی دیکھنے ملتے ہیں۔ ایک افراد یعنی کہ دوسرا ایک دو چار کو بھی دعوت دے دے، اپنے کردار سے دو چار کو بنا دے، تو کم سے کم اب جو ہم 30-50 کو دیتے ہیں، اگلی بار تو ہم دیکھنے میں 100-150 تو ہونا چاہیے۔ تو ہمارا تبلیغ کیوں نہیں پہنچا؟ ہمارے کردار کیوں نہیں پہنچا؟ ہمارے زبان تک کیوں نہیں پہنچا؟ لوگ ہم سے متاثر کیوں نہیں ہوئے؟ یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ سبھی انفرادی طور پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن اجتماع میں کیوں فائدہ ہے؟ میں نے کہا اخبار میں ایک مضمون پڑھا، جلال صاحب یہ پولٹری فارم میں ایک آدمی رکھا تھا، کچھ عرصے کے بعد معائنہ آفیسر آیا، دیکھ کر اس آدمی کو جرمانہ ڈال دیا۔ بھائی سارے مرغی اتنے پتلے کیوں، کمزور کیوں، تم نے اس کی جو چارہ برابر نہیں ڈالا، وہ جرمانہ بہت مہنگا پڑا، جتنی فائدہ مرغی کمانے سے جو ملتا ہے اس سے زیادہ اس کو دینا پڑا۔ اچھی طرح چارہ کھلاؤ، ذہن میں رکھتے اس نے چارہ ٹھیک ٹھاک کھلاتا شروع کیا، زمانہ گزر گیا، پھر دوبارہ آیا، دوبارہ پھر اس نے جرمانہ ڈال دیا۔ اس نے کہا آپ نے تو چارہ ڈالنے کے لیے میں ٹھیک کر کے اس کو پالن تو کیا؟ تو کہنے لگا اس کا ایک مقدار وزن ہوتا، تم نے پہلے مقدار وزن سے گھٹا دیا ہے، ابھی مقدار وزن سے بڑھا دیا، ابھی تم نے سب موٹے موٹے نظر آتی، اس لیے ہم نے جرمانہ ڈال دیا۔ اچھا کچھ عرصہ گزرا،
پھر اس بار معائنہ آفیسر آیا، پھر جرمانہ ڈال دیا. وہ کہنے لگا یہ کیا بات ہو گئی، ہم نے ایک مرغی کو دیکھ کے تگڑا نظر آتا ہے، ایک مرغی دیکھ کے بالکل پتلا نظر آتا ہے، اب تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا جب میں کھلاتا ہوں جرمانہ ڈالتے ہیں، نہیں کھلاتا ہوں جرمانہ ڈالتے ہیں. میں صبح اٹھ کر سب کو خرچہ دیتا ہوں، اپنے میں مریض لوگ کھانا کھا لو. تو اس وجہ سے جو خرچ کر کے اپنے جسم کے اوپر خیال کیے وہ تگڑا نظر آتے ہیں، تو خرچ کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، وہ جو دولا نظر آتے ہیں. اجتماع کا مطلب یہ ہے سب کو ایک طرح کا درست رکھنے کے لیے اور وہ تعلیم اور تربیت وغیرہ کیا جاتا ہے تاکہ ایک جیسا کسی کا یعنی کہ سب کا سینہ روشن ہو جائے اور کمزور نہ رہے. اللہ کے تعلق میں قربیت اتنی اس کو جو مل جائے آگے پرواز کرتا رہے. کبھی کسی میں تہجد میں ناغا، کبھی کسی میں اشراق میں ناغا، کبھی کسی میں چاشت میں ناغا، کبھی کسی میں ابابین کا ناغا، کبھی کچھ ہوتا ہے صبح کو ذکر مجھ سے ہوتا ہے، شام کو مجھ سے نہیں ہوتا. اچھا جب میں شام کو کر لیتا ہوں صبح مجھ سے اٹھنا پڑتا ہوں. یہ سارے کمزوری کے نشان ہو جاتا. اچھا آزادی بھی ہو جائے، کوئی ایسے بھی جو لوگ ہوتے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو دیکھتا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھتا ہے. برابر اٹھتے ہیں، برابر عبادت کرتے ہیں، برابر یعنی محنت کرتے ہیں، اپنے سینوں کو منور کرتے ہیں، روح کو طاقتور کرتے ہیں. اگر پہلے ان کا مراقبہ صلاح سے بھی آگے وہ طاقتا ہے روح مجھے آگے جو لے جاؤ. جو محنت نہیں کرتے ہیں آگے جن کو مراقبہ بٹھا گیا وہ کہتا ہے وہ پیچھے مڑ کر گئے مجھے پیچھے لے جاؤ. تو فائدہ کیا ہے؟ روح حق کے ہے، کھلائے تو وہ بھی بتا دے گا، نہیں کھلائے تو وہ بھی بتا دے گا. جسم نہیں ہے. جو مدرسے میں جو یونیورسٹی میں جو سند جو ملا ہے آپ کردار اپنائیں نہ اپنائیں، آپ اس تعلیم استعمال کریں نہ کریں. جب بھی کسی نے پوچھا کسی کے سامنے فیض دے دیا ہے وہ جب سند موجود ہے وہ یہ بھی یہ ہے بھی یہ ہے. آپ 20 سال کی بات بتائیں 10 سال کی بات بتائیں وہی ہے. لیکن روح کیا ہے؟ کردار کے ساتھ اللہ نے ملا دیا، کثرت ذکر الہی کے ساتھ ملا دیا. اس کو غذا دو، روشنی کا غذا دو، روشنی کا جو رتبت دو، روشنی کا جو مرحمتیں دو، اور روشنی میں جو دھند برستا ہے اس کو دو. ایک عجیب دھند برستا ہے. یہ صاحب کشماری دیکھتے تو پتا چل جاتا ہے اللہ کی طرف سے اس طرح کا جب نزول ہوتا ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی ہے آپ نے فذکرونی اللہ کو یاد کیے ہیں. اللہ قریب یاد کرتا ہے، ہمارا نام لے کر تو نہیں پکارتا، لیکن اس کی طرف سے اس کا تجربے میں باری طرح طرح کے برستے ہیں. ایک طرح کا نہیں ہے. کل یوم وہ فی شام، ایک طرح نہیں ہے. عجیب عجیب طرح کے جو برستے ہیں. جی فلاں شادی میں گئے تو اس طرح انہوں نے سجا کے جو کھانا وغیرہ کھلائے، اگلے شادی میں گئے تو دوسری طرح جو کھلائے. طرح طرح کے جانے کی جو کھانے ہیں. جسم بڑا موج کرتا ہے، نفس بڑا طاقتور ہو جاتا ہے، اس میں روح تو طاقتور نہیں ہوتا. طرح طرح کے کھانے سے روح بگڑتا. بس صوفیہ کرام ساری زندگی روکی سکی روٹی پانی سے بے ہوا کر سہارے سے کھاتے تھے. جب ان کا بھی زبان ذائقے کے تھا نا، وہ بھی تو طرح طرح سے کھا سکتے ہیں. جب طرح طرح کا کھانا آتی تو کہہ دیتے یہ میرے بس کی بات نہیں. بہت سارے لوگ شاید حیدرآباد کے آپ جانتے ہوں گے بریانی کھانے کے لیے جیتے ہیں. ہمارا ایک ذاکر وہ اپنے والد کے متعلق کہہ رہا تھا کہیں بھی بریانی کی خبر پہنچے گا چاہو میں اپنے ربا چلے جاتے. زبان کو اس طرح انہوں نے آزادی دے رکھا ہے جو مرضی جیسا مرضی ہے کھا لو. اس میں کیا ہے؟ نفس کا جو طاقت بڑھ جاتا ہے، روح کا طاقت کمزور ہو جاتا ہے. صوفیاء کرام میں جو اس لیے تربیت کیا جاتا ہے، حضرت شیخ کو ہمیں منارہ بھی جاتے ہیں کینٹین میں کھانا جاتا تھا. کینٹین میں جو کھانا ہے ہمیں تو اتنے بڑی مزیدار نہیں لگا، بہت مختصر لگا اور ان کا ٹیسٹ کے مطابق ایسا معلوم نہیں ہے. صرف روٹی ہوتی ہے، روٹی بھی سکی رکی سکی ہوتی ہے. آپ کو بڑا تازہ گرم تو میں سمجھتا ملتا بھی نہیں. آج یہ آپ کے جو کینٹین میں آج کیا بنا ہے؟ آج تو گوشت ہے، لیکن میں نے کبھی گوشت نہیں دیکھا. جب بھی سامنے آیا شاید گوشت کا سالن ہو سکتا ہے.
تو حضرت شیخ کو فرما دیا کینٹین کے متعلق، کھانے کا متعلق کبھی کوئی بات نہ کریں، جن چیزوں کا آپ لینے کے لیے آئے ہیں۔ اسی لیے بے شمار لوگ اندر آتے ہیں، کون کھاتا ہے کون نہیں کھاتا یہ بات نہیں ہے، جو بھی آتے ہیں کھاتے چلے جاتے ہیں، نہ کسی کو ٹوکن لینا پڑتا نہ کسی سے پیسہ پوچھنا پڑتا، آتے ہیں کھاتے ہیں۔ یہ کھلانے کا بھی تو یہ دل چاہیے، بڑے کم و بیش ہو جیسا بھی۔ تو یہ جو کھانے کی جو بات ہوتی ہے، نفس ایسی آپ کے جو ساتھ ہے، یہ نفس اگر دنیا داری میں اس کو جو لگا دو ہمیں لے ڈوب دے گا، اللہ کے قریب نہیں لے جائے گا۔ سوابی جو تعلیم میں جو آپ کو سنایا جو گیا ہے، اربانہ سے جو انسان ہوتا ہے، آگ ہوا مٹی پانی کا، اس کے ملانے سے نفس پیدا ہوتا ہے۔ یہ نفس ہے کیا ہے؟ دنیا کے جو چیزوں کو چاہت رکھتا ہے، دنیا کے جو محبتوں کو بات کرتا ہے، دنیا کے دولتوں کے متعلق بات کرتا ہے، دنیا کے لین دین کے متعلق بات کرتا ہے، ہمیں لے جا کر دنیا کا جو دلدل میں ڈبا دیتا ہے۔ اس کا کام ہی یہی ہے، ہر چیز کا ایک سگنل ہوتا ہے، اس کا سگنل یہی ہے۔ اگر ہم محنت کرتے ہیں، واقعی محنت کرتے ہیں، آگے جو چلنے کی جو بات ہوتی ہے، اب دیکھیے صوفیہ کرام کی جو ہم بات کرتے ہیں، جو گزرے ہیں صوفی وہی صوفی ہے، ہم صوفی تھوڑی ہیں، ہم صوفی نہیں ہیں۔ صوفی بننے کے لیے کوشش کرتے ہیں لیکن بنتے کم بگڑتے زیادہ۔ اس لیے وہ صوفی تھے، دنیا سے بھاگ جاتے تھے۔ دنیا سے بھاگنے کا مطلب کیا؟ شہر سے دور چلے جاتے تھے۔ ان آوازوں کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتا ہے۔ ایک تو کہتے ہیں ایئر پولوشن، دوسرا نائز پولوشن۔ آواز کا جو بات ہوتی ہے ہمیں برداشت نہیں ہوتا، بہت تکلیف سے ہم گزارتے ہیں۔ یہ جو دھواں ہے، اور وہ جو دھوئیں سے یعنی کہ الرجی ہوتا ہے، اس میں جسم بگڑ جاتا ہے۔ آدمی کو صحت بگڑتا ہے تو ڈاکٹر نصیحت کرتا ہے کبھی یعنی ہل اسٹیشن چلے جائیں، اس میں آسما کا، ٹی بی کا بہت سارا خطرہ ہو جاتا ہے۔ ہل اسٹیشن میں کوئی پولوشن نہیں ہوتا تو جینے کے سہارا بالکل صحیح رہے گا۔ لیکن کون جا سکتا ہے؟ نوکری چاہنا چھوڑ سکتے ہیں، نہ تجارت کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ہل اسٹیشن میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، وہاں ان کے ایک بنگلہ ہے تو وہاں ایک بنگلہ ہوتا ہے، یہ مالداروں کی بات ہوتی ہے۔ لیکن صوفی ہمیشہ مالدار کم ہوتے تھے، غریب زیادہ ہوتے تھے، اس لیے جاتے تھے کہیں رہ جاتے تھے آنے کے نام نہیں لیتے، ایک فیصلہ کر لیتے بس مجھے یہی چاہیے، میرا رب چاہیے، رب کا قرب چاہیے، نبی چاہیے، نبی کے عشق چاہیے، اس طرح کی بات کو انہوں نے ایک گانٹھ باندھ لیتے تھے۔ ہمارا کیا ہے؟ کبھی دنیا میں کبھی آخرت میں۔ جو منکم من یرید دنیا میں تھوڑا دیر رہتے ہیں، منکم من یرید آخرت اس میں تھوڑی دیر چلے جاتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھتے ہیں تو آخرت کی بات کرتا تھا، کہتا واقعی یار آخرت تو بہت بڑی یعنی ایسی چیز ہے۔ 50 الف سنہ جو انتظار 50,000 سال کے برابر تو ایک دن میں انتظار کرنا، چلو انتظار کر لیں ہم نے، لیکن اللہ کریم نے اگر عدل کی بات وہاں ہوتی ہے، لوگ دنیا میں کیا عدل کو دیکھیں گے؟ عدل کو تو اس دن دیکھیں گے رب کیسا عدل کرتا ہے، اور اس عدل سے انسان کو کتنی فائدہ ہوتا ہے۔ باپ کے بیٹے کے ساتھ بھی، حتیٰ کہ ایک جانور ایک دوسرے جانور کے ساتھ بھی اگر اس نے زیادتی کی، اس کا بھی عدل برابر ہوتا ہے۔ اس عدل میں ہمارا کہیں گنتی میں، ہمارا کوئی اعمال کے کوئی سجدے میں، کچھ رکوع میں، کچھ الفاظ میں اللہ کریم چلو ٹھیک ہے یار تم سے تو جو ہو گیا ایسا کہہ دے تو بات دوسری ہے۔ اگر عدل کی بات آ گئی، ہمارے جیسا کمزور لوگ مارے جائیں گے۔ ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ اللہ کریم مجھ سے مجھے رحم کر دے۔ اگر تیرے جو سختی ہو، جو اس دن کی بات کیا ہوتی ہے؟ لمن الملک اليوم، اللہ تو پوچھیں گے تم تو بادشاہ بن کر تمہیں دنیا میں رہے، آج بتاؤ کس کا بادشاہ ہے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، بس اس کا اکیلا کے راج ہے، اوروں کا وہاں اس دن بولنے میں اجازت ہی نہیں ہے۔ یہ ایک احساس منکم من یرید دنیا کے جو چاہنے والوں کو ہوتا نہیں ہے، لیکن منکم من یرید الآخرہ، آخرت والوں کو سوچ ہونی چاہیے، اس دن ہمیں کوئی لینے دینے نہ پڑ جائے۔
حالانکہ اللہ کا بڑا فضل ہے، کچھ ساتھیوں میں نے دیکھا ہے جو لوگ جس مراقبہ کو لے کر گئے، بھلے وہ کمزور بھی تھے، لیکن آخر میں جو ہمارے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہوئے کچھ ان میں کچھ اعمال میں تبدیل ہوا، کچھ احساس بھی ہوتا تھا، جسمانی طور پر بھی کوئی درستگی ملی اور آخرت کے تعلق میں درستگی ہوا، اور جو مراقبہ ثلاثہ تھا آخر گئے تھے، جو آخر مراقبہ تھا، اور مرنے کے بعد سوال جواب کے جو اس کے بعد ان کی جو ٹھکانہ آخر میں دیکھا، یہ باکمال والی چیز ہے اس سلسلے میں، جو ساتھی جیسا بھی ہے اس طرح بھی عمل کرتا ہے، لیکن اللہ کریم نے اس سلوک میں قرب الہی میں جو کچھ حاصل کیا اس کو برقرار رکھا، اس روح کے ساتھ زیادتی نہیں کی، تو پھر اس مراقبہ مرنے کے بعد وہ جو مراقبہ میں چلے جاتا ہے وہ قرب الہی میں ولی اللہ ہے۔ ہم اگر کہیں یعنی کہ آپ لوگوں کے متعلق میرے متعلق کسی ولایت کے متعلق بات کر رہے ہیں اور یہ منہ اور مسور کی طرف دیکھو یار ولایت کی بات کرتا ہے، لیکن اللہ کرے پھر بھی نوازتا ہے، آپ نے محنت کی، آپ نے کچھ قرب الہی میں حاصل کیا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں جو ساتھی ان کے جو آخری دن میں اب آنکھیں جب بند ہوتے ہوئے وہ دیکھ لیں گے ہم نے کیا وصول کیا، جس نے مخالفت کی وہ بھی دیکھ لے گا ہم نے کس چیز کا مخالفت کی۔ ایسے ہے کہ دولت اللہ کریم ہم لوگ جو یہ نسبت سلوک کے متعلق کچھ مراقبوں میں حاصل تو ہے، لیکن اس کا پرورش ہم نہیں کریں گے، اس کا دیکھ بھال نہیں کریں گے، اس سے جو تعلق جو غذا ہم نہیں دیں گے۔ شیخ کے ساتھ تعلق معاملہ مجھے جو تربیت کرنے والے یہی مجھے بتایا، اللہ کے ساتھ معاملہ خراب ہے تو شیخ کے ساتھ معاملہ خراب ہے، اس کے دامن سے تمہیں ملتا ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ تم لینے کے خیال میں کہیں یعنی کہ کھڑے ہو گرتا جائے۔ دنیا میں طریقت کا نام میں کہیں دکان خالی نہیں ہے، کہیں بے شمار نیٹ میں دیکھو 3000 طریقت ہے، یہ تو ہم 2 4 5 بھی جانتے ہیں، اتنی طریقت، کہیں البینیا میں کہیں طریقت ہیں، کہیں بوسنیا میں کہیں طریقت ہیں، کہیں عربستان کے آج بھی یعنی وہابیزم کے خیالات کے تعلق کے ہونے کے اور چیز ہے، لیکن طریقت والے بھی وہاں بھی وہ لوگ موجود ہیں۔ میلاد شریف آئے گئے وہ بھی طبس بجا کر جو میلاد شریف نبی علیہ السلام کو نعت سنا رہے ہیں، بڑی مزیدار، ہم نے ان کے مجلس میں بیٹھا دبئی میں بہت ساری جگہ۔ یہ جو طریقت ہے ہر ایک طریقت والا اپنے جو بات یہ بتاتا ہے، عمل جو کرتا ہے، تعلق کیا، بیعت ہوا، عمل کتنا کیا وہ جانے، لیکن اس طریقت کے نسبت سے اس سلسلے میں جو بانٹا جاتا ہے یہ بڑے قطعی نسبت بانٹا جاتا ہے، سلوک معمولی بات نہیں ہے۔ کہ حضرت جی رحمۃ اللہ کریم پہ جو نصیب جو دیا ہے اللہ کریم ان کے طور پر توفیق ہمیں بھی جو یعنی کہ چلنے پھرنے کا، باہر سلوک میں پرواز کرنے کا ایک طاقت دیا ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ ایک بریگیڈ علی گزرے ہیں، شاید آپ اس سے پچھلی بار جو سفر کیے وہ شاید دیکھے ہوں گے، ان سے ملاقات بھی کی ہے لاہور میں۔ انہوں نے کتاب لکھا حیات طیبہ، حیات طیبہ اول، حیات طیبہ دونوں نے حضرت جی رحمۃ اللہ کی زندگی کے متعلق بڑا خوبصورت انداز سے لکھا۔ شاید میں نے پچھلی بار بیان مجھے یاد نہیں ہے، حیات طیبہ میں دوم یا پہلے میں انہوں نے کافی لوگ لگ بھگ 110 لوگوں کو شجرا میں ملا دیا۔ ابھی ہم کیا 10 11 یا انہیں کا پڑھتے ہیں۔ حضرت کی اجازت کے لیے سامنے رکھا، حضرت جی نے دیکھا ہے بریگیڈی صاحب کافی آپ نے محنت کیا، بہت تو آپ نے تحقیقات بھی کیا، تو خوش ہو گئے، لیکن بریگیڈی صاحب ان میں صاحب دل والے کوئی بھی نہیں۔ ہمیں شجرے میں جن لوگوں کا نام لیتے ہیں صاحب دل والے، جن کے آپ شاید صاحب کشف والے اگر دیکھے وہ مڑ کر دیکھتے ہیں جب ان کے سینوں سے روشنی کا قطار چلتا ہے، ایک سے اگلا، اگلے سے دوسرا قطار ہمیں وہاں تک پہنچتا ہے، جو امیر ذکر کراتا ہے اس کے سینوں سے لوگوں تک پہنچتا ہے۔ تو اتنے لوگوں کی کیا ضرورت ہے بریگیڈی صاحب؟ حضرت سب بھی کہتے ہیں یعنی کہ 14 صدی میں کیا آپ 10 ہی لوگ ہیں، بات کام ہے۔
لوگوں کو کہنے کے کیا ہے، وہ تو ہزاروں لوگوں کو لکھ کر بھی اگربتی جلا کے ان کا نام دیتے ہیں، ان میں کوئی بھی صاحب دل بھی ہیں؟ لام دینا مقصد نہیں ہوتا، روشنی کو وصول کرنا مقصد ہوتا۔ کتنی بھی ہم اندھیروں میں جنگلوں میں چلے جائیں، لیکن تھوڑا بہت روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو، ان لوگوں کا نام ہٹا دیجئے۔ جن لوگوں کے سینوں سے روشنی ہوتی ہے ان کا نام لے لیجئے۔ بریگیڈیئر صاحب، عقل سے کام مت لے لیا کر، دل سے کام لے لیا کر۔ یہ صاحب دلوں کا راستہ۔ عقل والوں نے اس میں کیا کہا؟ عقل والے تو بڑے پڑے ہیں، جیے اپنے جو زندگی اور خود مستفیض ہوئے۔ لوگ مستفیض، کتنے لوگ مستفیض ہیں وہ جانے نہ جانے، چلے گئے قبر میں، وہ اندھیرے میں بیٹھے، صاحب دل والے نہیں ہیں، قبر روشن۔ لوگ بھلے تعریف کریں، کتنی مرضی کی تعریف کریں، ان کا تو عادت ہوتی ہے۔ یہ تو سیاست دان ظلمت والوں کی تعریف کرتے ہیں، فلم ایکٹر جب بدماش ہوتے ہیں، ظلمت میں رہنے والے، اس کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ ان کا کیا جاتا ہے؟ بڑے بڑے اچھے یعنی کہ گانے سنانے والے کی بھی تعریف کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں عقل سے جو بات ہوتی ہے وہ دوسری بات ہوتی ہے، دل کی جو بات ہوتی ہے وہ حضرت صالح کی ساتھ یعنی کا رابطہ ہوتا ہے۔ ایک بڑا یعنی نایاب راستہ ہے۔ آدمی اگر سوچتا تو آنکھوں میں جو آنسو ٹپکتا رہتا ہے۔ شروع میں ہم ذکر میں بیٹھتے تھے، میں تو کافی دن رویا کرتا تھا اور ہچکی لے کر میں روتا تھا۔ یہ مراقبہ ایسی جو چیز ہے، چوٹ لگا ہے، اس میں سے جو دھول اٹھتا ہے۔ ہم کیا سارے صاف ستھرے لوگ ہیں؟ ہم بھی چھٹے بدماش ہیں، شکل آ گئے تو سب کچھ آ گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ نفس ہمیں یعنی کہ ایسے جو بدماشیوں کو کرنے میں مجبور کر دیتا۔ دفتر میں تھا جو پاکستانی لوگ وہی تو زیادہ تر لوگ تھے، اور ہندوستانیوں کو آپ اس دن کا کیا بات جانیں، آج تک اگلے کئی صدیوں تک آپ دیکھیں گے وہ ہمیں نہیں قبول کرے گی۔ آپ بھلے مسلمان کا نام ہے، مسلمانوں کو بھی قبول نہیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وجہ ہندوستان کو نفرت کرتے ہیں، ہندوستانیوں کے اوپر نفرت کرتے ہیں، اس میں جو بھی یہ سکھ ہو مسلمانوں کو زیادہ کرتے ہیں۔ لگ بھگ ہندوستان سے زیادہ بم تیار کر کے رکھے ہیں، موقع کے انتظار میں ہیں۔ اب دیکھیں سال کا جو کنونشن ہوا، دونوں بات کرنے میں راضی نہیں تھے، آخر دن میں مجبور ہو کے ایک دوسرے کے سامنے آتا ہاتھ میں لانا پڑا۔ یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو وزیر لوگ ہوتے ہیں، صدر لوگ ہوتے ہیں، لیکن قوم کہیں گنا نفرتوں کو یعنی کہ پال کر رکھا ہے۔ ہندوستانی کو قبول کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ تو قدرت کے طور پر یہ احسان ہے، چند قدم چل کر جاتے ہیں، بیٹھ کر اسے لوٹ کر آتے ہیں۔ اسی لیے مجھے ایک ساتھی کہنے لگا چنئی میں، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ تو لکھتے ہیں اگلے شہر کے اس سلسلے کا ہندوستان کے ہوں گے، تو وہ برداشت کریں گے؟ مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا برداشت تو دور کی بات ہے، کہ بات سنتے ہی وہ کرے گا، فوراً جا کے AK-47 لے آئے گا، میں جا کے اس کو گولی مار کر آتا ہوں۔ ساتھ ہی سب کہنے لگیں گے تمہارے تو اپنے حصے کا تم کام کرو گے، پھر ہم کیا کریں گے؟ سبھی جا کے بندوق لے جا کے سبھی مل کر گولی ماریں گے، اتنی نفرت کریں گے، وہ قبول کہاں سے کریں گے؟ قبول نہیں کریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ لوگ ہندوستان سے آگے کچھ لے کر چلے جاؤ، لیکن یہ بات ہم سے نہ ٹھوس ہو، تم ہندوستان کے قدموں بیٹھ کر ہم لیں گے، ہم کبھی ایسا کام نہیں کریں گے، تمہارے قدموں کے نیچے ہم نہیں بیٹھیں گے۔ ایسا قوم ہے، کیا کیا جائے ان قوم کو؟ بعض زمانہ گزر گیا ہے عربوں میں جو حبشی اور قریشی کے بیچ، عرب اور عجم کے جو بیچ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے جو خزانہ ان لوگوں کو جو بانٹا ہے، ان کا جو آپس کا جو اونچ نیچ کے جو نفرتوں کو دور کرو۔ لا تلفوق العربی والعجمی اور قریشی و حبشی، ایسا کچھ ہے روایت۔ اس کے اوپر کیا فوق دیے تھے؟ سب برابر ہیں،
دلوں کی جو تعلق میں جو روشن جو ہیرا کو جو چمکا کر لے جائے گا وہی اونچے ہیں، باقی سب نیچے ہیں۔ یہ تو اس دن پتا چلے گا کہ جو چمکدار یہ سبتے ہوں گے تمتاز اليوم ایھا المجرمون، تم لوگ نکل جاؤ جو صاحب جو ظلمت ہیں، تو ان کے سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ تو عرب میں بھی ہوں گے۔ آج موجود عرب ہے کیا؟ یہی ہے، چمکانے والے تو دور کی بات ہے، چمکانے کا کام کو مخالفت کرتے ہیں، اس پر وہ چلے گئے۔ جینے کے موج، رہنے کا موج، گاڑی کا موج، کہیں ملین بلین ٹریلین کا یعنی کہ ان کا جو حال یعنی کہ سجانے میں لگے ہوئے، کس طرح اس ملک کو اور یعنی کہ زیادہ خوبصورت بنایا جائے۔ کل بھی دیکھا ایک فیس بک میں ایک ڈیزائن دیکھا، کہیں کروڑوں کتنی ایئرپورٹ ان کا وہاں یعنی کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی بنا ہوا ہے، ابھی کہیں کروڑ کا اور ہی بنانا ہے۔ دل نہیں بھرتا ہے، اور کیا سجائیں، کس طرح سجائیں، اسی میں مشورہ ہوتی ہے۔ اللہ کریم دل کو سجانے یہ کہا نہیں ہے، کیا کرتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، کس میں لگے ہوئے ہیں، یہ تو خلاف دین ہے۔ یہ وہاں پہ جمع ہو تو الحمدللہ ہم بھلے ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان کے تعلق میں خوش ہیں، ہمارا وطن ہے، اور حب الوطن نصف الایمان، یہاں رہے تو دشمنی کرتا ہو یعنی کہ وہ ایمان کی خلافت کرتا ہے۔ بہت سارے یہاں کے جو تنظیموں کو پاکستانی کے دانیے سے خریدنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ زیادہ جعلی نوٹ کہاں سے آتا ہے؟ حکومت جو کہتا ہے غلط نہیں کہتا، صحیح کہتا ہے، میں تو مانتا ہوں۔ زیادہ جعلی نوٹ کچھ چپو اگر یہاں یعنی کہ بازار میں دے دیتے ہیں، جتنی گندے غلط کاموں کو یعنی کہ وہی پروگرام بناتے ہیں، کس طرح یعنی کہ ہم دہشت یعنی کہ پھیلا کے رکھنے میں کوشش کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہندو وہاں تہمت لگاتا تو ہم نہیں لگتا، صحیح کہتا، یہاں پہ جو راہ کا جتنی بھی خبر وہاں سے جو لے کر آتا ہے صحیح کہتا، لیکن اس کا باوجود بھی یہاں مسلمان تھوڑا آزاد محسوس کرتا ہے۔ کوئی ایسی اس کی بات نہیں ہے، نہ تجارت میں، کوئی لین دین میں، کوئی اٹھنے بیٹھنے میں، کوئی اہل میں، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو الحمدللہ ان صوفیزم جو بات ہوتی ہے، اللہ کا جو گہرا جن حکم کو جو آگے اور گہرا جب دیکھے جائیں، ہر آیت صوفیزم کو متعلق ہی ہے۔ ایک اللہ کریم خود پاک ہے اور پاکیزہ کلام ہے، اور پاکیزہ تعلق صرف اس راستے والے اپناتے ہیں، تصوف اور سلوک پر۔ باقی لباس تک محدود ہے، کلام تک محدود ہے، لیکن دل کا حال میں محدود نہیں۔ اگر میں یہاں پر ایک بڑے بڑے علامہ کے سامنے بات کرتا ہوں، ناراض بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے کشمیر میں مفتی اعظم بڑے بڑے علماء کے سامنے میں نے کہا، آپ شریعت کی بات کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، ہر کچھ چیز آپ کے ساتھ زبان سے ابھر کر آتا ہے، لیکن احسان سے آپ بہت دور جا چکے ہیں، اور احسان اس کا زندگی ہے، شریعت کا زندگی ہے، اور یہی اس کا مغز ہے، اور احسان کو پرے کر دیتے ہیں، ہم شریعت کا بات کرتے ہیں، کہاں سے آ گئی یہ شریعت بتائیے؟ کیا نور نبوت کے بغیر علم نبوت آ گئی؟ کیا روح کے بغیر جسم زندہ رہ سکتا ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن بات حقیقت وہی ہے۔ کرتے ہوئے کلام کو سجا کے پیش کرنا کوئی معمولی بات نہیں، ہم سے اچھا سیاستدان نہیں ہوگا، ہم سے اچھا جو جتنی یہ شعر شاعری کے جو مجلس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے یعنی کہ وہ دیکھتے ہیں اس سے اچھا ہمیں بولنا چاہیے، اس سے اچھا ہمیں بابا سننا چاہیے، کیوں نہیں ہوتا؟ کلام سننے میں تو بڑا، خاص کر میں نے جتنی بھی حیدرآبادی زبان کے جو یہ شعر شاعری کے پروگرام تھا، مجھے بہت اچھا لگا، یہاں کا یہ جو لغت ہے اس لغت میں جو شعر سناتے تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ کیا ہو گئی کام؟ ان کے عبادت کے کیا تعلق ہے، ان کا رب العالمین کے کیا تعلق ہے؟ وہ ہندو بھی برابر بیٹھا ہے، مسلمان بھی برابر بیٹھا ہے، تو ہندی ورشن کا کچھ الفاظ یہ سنا دیتا ہے، یا اردو میں ماہر ہے اس لیے اردو میں چند الفاظ سنا دیتے ہیں۔ الفاظ کو جوڑنے میں، سجانے میں واقعی اچھا ہی تو لگتا ہے۔ جس دفتر میں تھا ابوظہبی میں، عرب کا وہ بار بار ایک شعر سنایا کرتا تھا، ان میں ایک عادت ہوتی ہے عرب میں شعر سناتے ہوئے، زبان کا اگر کوئی سردار ہو تو عربی زبان، اس عربی زبان میں وہ سناتے فخر سمجھ کے سناتے، اور وہ پھر وہی جو مہینے کے رسالہ الوطن اس میں سب کر آ جاتا ہے۔
تو اس سے کیا مراد ہے؟ کوئی بھی مراد نہیں ہے. وہ سارے صوفیہ کرام رسالہ پڑھنے سے، اخبار پڑھنے سے پرہیز کرتے تھے، گریز کرتے تھے، تاکہ یہ بھی ایک بدماشی ہے. اسے ملتا کیا آخر؟ خبروں میں نچوڑ کر ہم دیکھتے رہتے ہیں. میں بھی فیس بک چلاتے رہتا ہوں، کیا کچھ نئی بات ہے. ہزاروں کو تصویر میں بھی اس میں جو کاپی کر کے میں رکھا ہوں، بڑے نایاب کوئی بات ہے اس میں بھی کر کے رکھا ہوں. ایک بار میں نے کر لیا، اگلی بار میں نے دیکھا تھا. ایک بار بہت سارے امام صاحب کے بعد بھی آ جاتا، علامہ اقبال کے بعد آ جاتا ہے. بابے بلے شاہ پنجاب میں بڑے بہت جید بزرگ تھے، ان کے جو باتیں آتے ہیں، حضرت بھی کبھی کبھی مثال دیا کرتے تھے، پنجاب کے تھے. اس طرح کی باتیں تو بہت آتے رہتے ہیں. کلام الہی کچھ باتیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حدیث شریف کچھ باتیں آ جاتی ہیں. کچھ کلام ایسے جو دل میں چھوٹا ہے اس کے بعد بھی آ جاتے ہیں، اسٹور کر کے تو رکھتے ہیں. بعد میں اس کو دیکھ کر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں وہ ٹائم کو میں لے کر آؤں، اس کو دیکھ کر میں کچھ باتیں میں بھی جو دیکھا تھا آپ کو میں سنا دوں، لیکن میں لے کر نہیں آیا تو اس کو میں نے اتنا اہمیت نہیں دی. سیال کوٹ کے تو مشہور صاحب خلیل مزاج سلسلے ہیں، بڑے بڑے پریزگار متقی بھی تھے. اور کچھ دن وہ اخبار دیکھنے لگے تھے، سبھی کہنے لگے دیکھو آج کل وہ اخبار پڑھنے لگے، یعنی اخبار پڑھنے لگے تو انہوں کہنے لگا یہ متقی سے ہٹ رہے ہیں، صالح احمد سے ہٹ رہے ہیں. تو 2-3 ساتھی دلی میں آئے، میں نے کہا ٹی وی یار ٹی وی تو کچھ بات ملتا ہے، کچھ خبریں مل جاتی ہیں، کچھ آج جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کرنے کیا جاتا. تو وہ جا کر اپنے بھائی کو جو لے کر آئے اسے سنا دیا. اس میں تو اشتہار آتا ہے بڑے بڑے ننگے، یعنی کہ آگے لباس پہنے میں لڑکیاں میں تو اس میں تو وہ بھی دے دیتے ہوں گے. میں نے کہا بازار میں آپ جاتے تھے کہ آنکھوں میں پٹی باندھ کے چلے جاتے، بازار میں یہ لوگ نہیں ہیں، بازار میں تو سامنے آتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے اس کو پٹی باندھ دیتے، ٹی میں آ گئے تو پٹی باندھ دینا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن کیا ہے اس کا بھی دور دل میں اثر پڑتا ہے. یہ نہیں کہ میں بڑا متقی ہوں، میرا شیشہ بڑا صاف ہے، جیسے بڑے طرح کے گلاس موبائل میں آ جاتا ہے، غیر میں آ جاتا ہے، ٹی وی میں بھی کبھی کہتے ہیں اس میں گلاس آ جاتا ہے. دور پڑتا تو ان گلاسوں کا ہاتھ لے کر پڑتا اور سب میں تو دور پڑنا. جتنے وہ لوگ دنیا کے جو ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا نہیں چاہتے ہیں، یہ لوگ پرانے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انہی لوگ یعنی کہ دہشت گرد نام بھی دیا جاتا ہے. لیکن ایسی بات نہیں، دلوں کو جو سنبھال کر اس ہیرو کو کیسے پاکیزی حالت میں لے جانے کی جو سوچتے ہیں، یہ تو ان کا اپنا سوچ ہوتی ہے. 4 دیوار کا اندر رہتے ہیں. اس لیے کل میں نے خواتین میں نے بتایا، خواتین یعنی کہ 4 دیوار کے اندر رہنے والی، اپنے بال بچوں کو پرورش کرنے میں، اپنے میاں کی خدمت کرنے میں، طرح کے کھانا وغیرہ بنانے میں، اللہ کا تعلق میں ذکر اذکار کرنے میں، عبادت کو تلاوت کو سب کچھ کرنے میں، یا بازار میں اسکوٹی لے جا کے 2 بجے تک پھرتے رہیں گے. یہ تو معاشرے کے خرابی تم پر بھی چھایا ہوا ہے، اس میں کیوں نہیں بچنا چاہتے ہیں؟ کون جاتے ہیں کوئی نہیں جاتے ہیں معلوم نہیں، لیکن پھر بھی آپ کے سامنے میں کہنا یہی چاہتا ہوں ان سے بچیے گا. باہر تو دور اتنی یعنی کہ خامیاں بھی نہیں، نقصان تو ہے. اور یہاں زیادہ تر بتایا جاتا ہے آپ حیدرآباد میں مرد کو جو خریداری میں کمی بیش زیادہ ہوتا ہے، عورت خریدے صحیح خریدتی ہے. اس کا مطلب تھا اللہ نے ولی رجال علیہن درجہ کہا تو غلط کہا. عورت سے مرد ایک درجہ زیادہ رکھتا ہے، پھر غلط ہے. کیوں مرد میں بات نہیں ہے؟ دنیا کا حکومت سنبھال سکتا ہے. لا تخلا البلد الحاکم الحریم، عورت اگر حاکم بن جائے وہ تو ملک خلا نہیں پا سکتا. کوئی بات گھر میں بھی ہے، ہر ایک میں تو اس کو صلاحیت ہوتا نہیں. آپ کے تعاون کے لیے پیدا کیا گیا، وہ ڈیپینڈنٹ ہے. پاسپورٹ میں کیا لکھتے ہیں؟ ڈیپینڈنٹ ہے، آپ کے سہارے کے لیے، تعاون کے لیے. لیکن آپ کے سروں پر سوار ہونے کا اس کا جو طاقت وہ نہیں ہوتا. اگر ہوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے کر جنگ لڑتے تھے، تو جنگ میں مرامت کے لیے پٹی اور مرم پٹی لگانے میں، پانی پلانے کے لیے ہی کام آتے تھے، تلوار نہیں چلایا کرتے تھے.
اسی لیے نظام جب تبدیل ہوتا ہے، الٹ ہوتا ہے، تو مردوں کو پھر اثر پڑتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ ماں کے گود کے سوا ان بچوں کو جو تربیت ہونے کا دوسرا کوئی اعلیٰ جگہ نہیں ہوتا۔ اگر بازار نکل گئی تو کون تربیت کرے؟ تو الحمدللہ صوفیوں کو بہت بڑا درجہ اسلام نے جو دیا ہے، اس درجہ کہاں سے ملتا ہے؟ تزکیہ نفس سے ملتا ہے۔ تزکیہ نفس میں جو کافی جو احکامات کلام الہی میں ملتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندگی میں ملتا ہے، صحابی رضی اللہ تعالیٰ تابع تبع تابعین اولیاء صالحین کی زندگی میں ملتا ہے۔ اس میں کوئی اپنا نہ مرضی ہوتی ہے، اس میں کبھی بھی یعنی بات صرف دعوت اللہ کے ہی ہوتا ہے۔ میرا مشن، میرا طریقت، میرا شیخ، ایسی کی بات نہیں ہے۔ پھر بھی اس معنی میں کبھی کبھی الفاظ آ جاتا ہے، میرا رب ہے۔ رب کے طرف لوگ ہمیشہ ابوظہبی میں حضرت تشریف لے آتے، پوسٹر لگایا کرتے تھے، دعوت اللہ، اس موضوع پر اور بیان کرنے والے مفسر قرآن حضرت شیخ مولانا محمد اکرم دامت، یہی ہوتا تھا، دوسری بات نہیں ہوتی تھی۔ ابوظہبی میں انڈین مسلم ایسوسیشن میں حضرت کو دعوت دیا گیا، حضرت تشریف لے آئے۔ حضرت قرآن ہمیشہ عادت ہوتی ہے، قرآن کو کھولے، اس کے تفسیر کی، جب ختم کرتے میں گیا، حضرت یہ سارے تمل زبان والے اردو اتنا سمجھتے ہیں، میں تھوڑا سلسلے کے متعلق ان کا تعارف کر دوں۔ حضرت کہنے لگے جو کچھ تعارف کرنا ہے، جو کچھ بات کرنا ہے کلام کے متعلق، قرآن کھول کر اس پر کرو، سلسلے کا تعریف کرنے کا کوئی ضرورت نہیں۔ حالانکہ ہر ایک چاہے گا اچھا یار سلسلے کا تعریف ہو جائے، ابھی انہوں نے پروگرام کیا ہے سلسلے کا تعریف ہو جائے۔ تعارف ہمیشہ یعنی اللہ تو سبھی جانتے ہیں، لیکن اللہ کا تعلق کون جانتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق بنائے، تعلق ملا، ورنہ صاحب جو رسول جتنے بھی تھے وہ خود ہی اپنا جو خود مختار تھے تعلق بنا سکتے تھے۔ اس کے لیے کوئی رہبر کا ضرورت ہوتی ہے۔ رہبر جب تک لے کر صحیح چلتا ہے یہ فیضیاب ہوتے ہیں، رہبر گر جائے گا سبھی گر جائے۔ تو یہ الحمدللہ یہ سلاسل میں ہمیشہ سلاسل سے تعریف زیادہ اللہ ہے صحیح، یعنی کہ حضرت اس وقت سے لے کر اب تک آنے والے زندگی اللہ کی عمر لمبی دراز عطا فرمائے۔ جب بھی انہوں نے کام کیا ہے، قرآن دیتے تو آپ پروگرام دیکھیے نا، آئیں گے قرآن شریف پڑھ دیں، اس کے جو آیتیں پڑھ کے سنا تو اس کو بہت بڑی بات ہے۔ الحمدللہ اللہ کریمہ میں دائم قائم رکھے سلسلے میں، اور اللہ کا جو تعلق میں، اللہ کا جو دوستی کا سلوک آگے بڑھنے میں، ہمیں محنت کرنے میں، تہجد کے تعلق میں، اور رشتے اشراق اور چاش میں، عبادین میں، صلاۃ و تسبیح میں۔ صلاۃ و تسبیح کا جو حالت تھا، مجھے ایک عادت ہے، اور دلی میں ہوتے ہوئے مجھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بھی مشکل تھا، یا صلاۃ و تسبیح تو چلا جائے تو کم سے کم میں کرسی میں بیٹھ کر اس کو ادا کرنے کی کوشش کیا، چلا جائے گا پھر یہی خیال رہے گا وہ چلا گیا، وہ ناقص ہوگا، ناقص ہوگا، اس طرح پورا کرنا ہے۔ اس کو جو عادت بنا لیتے ہیں، اشراق چلے جائے گا پھر فکر رہتی ہے۔ ابھی جہاز میں چڑھا دلی میں تو 7 بجے کا ہوائی جہاز، اچھا ایئرپورٹ آ کے فجر ہو گیا تو اشراق کیسا پڑھا جائے؟ 7 بجے فلائٹ، اشراق کتنے بجے؟ 7:05 یا 7:03۔ تو آپ اپنے اپنے پیٹی باندھ لیجیے، اعلان ہو گیا ہے، دروازہ بند کرو گے، اعلان ہو گیا ہے۔ میں نے جا کے ایئرپورٹ سے پوچھا مجھے اشراق پڑھا دو، مجھے نماز پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں ابھی تو فلائٹ مڑے گا، آپ کو کہ قبلہ ہوتی ہے۔ میرا جو کوئی زیادہ دیر نہیں ہوتا، یہ جب ریورس لے گئے اتنے میں ہوتا کر دوں میں اشراق پڑھ کر کے جب تک نہیں پڑھا تو تسلی ہو گئی اشراق ہو گیا، ورنہ میں وہاں یہاں تک آتا یا اشراق چلا گیا، اشراق نماز میں جب تک میں تو نفافل کی بات کر رہا ہوں، تو فرض ہے، واجب سنن سنن ہے۔ جب اس کا مضبوطی تھی ساری بات جب ملتا تو وہ طاقت بنتا ہے۔ کوئی دانا نیچے نہ گرے، بھائی کھاتے ہیں کوئی لقمہ نیچے نہ گرے۔ ابھی نماز کو 1 رکعت نیچے گر جائے، 2 رکعت نیچے گر جائے، پھر کیا فائدہ ہے؟ تو یہ احساس جو زندگی صوفیوں میں جب تک رہتا وہ زندہ رہتا ہے، یہ ختم ہو جاتا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر چلتا پھرتا لاش بن جاتا ہے، پھر نفس مارا اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔
تو ان چیزوں کو زندہ کرنے کے لیے کوشش کریں گے. ان 2-3 دن کی جو بعد اس ایک احساس میں اضافہ ہو جائے. آخر دعوانا الحمدللہ.